کچھ دیر تبیک بر ہر سال بڑھا دی رہیا سوچا چ سجا دی رہیا ہر سال بڑھا دی رہیا سوچا چ سجا دی رہیا تیرے سال 18 دے چولے تیرے سال 18 دے چولے او ویکھ لبے اکبر وہ دیکھ لو کتنا بساوا چھوڑ کے گئے تھے 4 سال سے محمد و آل محمد صلوات پر محمد و آل محمد صلوات آگے 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 آ جاؤ سب جناب فضا السلام اللہ کی ذات پر بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا سیدہ سلام اللہ علیہ الفضۃ منا اہل بیت دعا گوں کہ پروردگار عالم جناب فضا السلام اللہ کے اس حرم میں ہم سب کی حاضری کو قبول یہ وہ شہزادی کیونکہ سید صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا تفصیلی پڑھ دیں میں 2-4 جملے پہلے اس بی بی کی عظمت کی شان کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بی بی کہ جس نے تخت تاج دولت حکومت اولاد چھوڑ کر آل محمد کے گھر کی تنظیم میں آئی تو آل محمد نے مقام کیا دیا حسنین جیسی زبان نے ماں کہا رسول جیسی زبان نے بیٹی کہا علی کی زبان نے بہن کہا اور عقیدہ اور معرفت اس بی بی کی یہ ہے کہ ایک روز امیر کائنات نے پوچھا کہ فضا بہن کب سے ہمارے ساتھ ہو فرمایا یا علی آپ کی امامت و ولایت کی قسم ظاہری طور پر تو چند سال ہوئے مگر باطنی طور پر عالم ارواح میں جب اللہ بطول کی کنیزوں کو منتخب کر رہا تھا سیدہ کی پہلی کنیز سلامت رہے اس بی بی کا مقام ہے تو امیر کائنات نے فرمایا اتنے عرصے سے جو ہمارے ساتھ ہو فضا بہن ہمیں جانتی ہو مجھے جانتی ہو تو بی بی نے ایک ہی جملہ فرمایا یا علی اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں تیرے بارے میں فضا بس یہ جانتی ہے کہ میں تجھے نہیں جانتی اس بی بی کا عرفان ہے اس بی بی کی معرفت ہے کہ جو ازل سے آل محمد کے ساتھ اور کنیزی آل محمد کی لی تو ایک روز جناب جبرائیل دق الباب کیا فضا نے پوچھا آنے والے تو کون ہے تو ایک زوردار آواز آئی انا سید الملائکہ بی بی فضا نے کہا کیا کام ہے کہنے لگے علی سے کام ہے فرمایا ابھی ٹھہر کے آنا میں حسنین کے برتن مانج رہی ہوں ابھی فضا کے پاس تیرا پیغام پہنچانے کے لیے وقت نہیں ہے چند لمحے گزرے تو دوبارہ یہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں پھر آواز آئی دق الباب ہوا اب پھر بی بی نے پوچھا آنے والے تو کون ہے اب ایک نحیف سی آواز آئی بی بی انا خیاط الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں تو بی بی آئی بی بی نے فرمایا کیا کام ہے کہا مجھے علی سے ملاقات کرنا ہے کہا میں ابھی بلاتی ہوں جبرائیل نے کہا بی بی مجھے ایک جناب فضا نے فرمایا جبرائیل مجھے ایک بات بتا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آیا تو کہنے لگا انا سید الملائکہ اور اب آیا تو کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی یہ ایک لمحے میں تجھے ہوا کیا جبرائیل نے کہا بی بی مجھے تیرے رویے نے بتایا کہ یہ دروازہ ایسا ہے یہاں عہدے داری نہیں تابع داری چلتی ہے
افغان بھائی سعید زیدی صاحب جتنے بیٹھے ہیں, حاجی انصر صاحب, بھائی یاور, میں جن کے نام جانتا ہوں, بھائی عمران, اور میرے لاہور سے جتنے احباب یہاں آئے ہیں, مالک کاکے شاہ جی, آپ سب کو آباد و شاد رکھے. کتنے خوش نصیب ہیں. اگر شاد رکھے صرف ہمیں بے شک بے شک, ہمیں حسین کے علاوہ ہمیں یہ غم ایسا ہے کہ اس غم کے آگے ہمیں نہ کوئی غم چاہیے, اور یہ وہ غم ہے جسے ہم نے خوشی سے لیا ہے. خوشی سے غم چاہیے. میں چونکہ اس بی بی نے ہمیں ایک بات بتلائی ہے, وہ ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. میں یہ کوئی نہ, آپ جانتے کہ کوئی ایسی بات نہیں, مولا کی مداحی دنیا کے کونے کونے میں کر رہا ہوں, اسی بی بی کا دیا ہوا صدقہ ہے. لیکن ہم اس لمحے اپنے بھائی محترم سعید زیدی صاحب کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں 4.5 سال کے بعد یہ معراج دوبارہ کروایا. خدا کی قسم ہم اتنے خوش نصیب ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اس بی بی کے دروازے پر بیٹھے ہیں کہ جس کا ایک لمحہ بھی آل محمد سے خالی نہیں گیا. ایک بات آپ کو سنا, جناب سلمان نے ایک مرتبہ کہا بی بی فضہ سے کہ مجھے رسول نے کہا کہ سلمان و منا اہل بیت, کہ سلمان میری اہل بیت میں سے. بی بی نے فرمایا اسی کی بیٹی نے مجھے کہا ہے کہ فضہ میری اہل بیت میں سے ہے. تو سلمان نے کہا بی بی تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اگر تو روز علی کو دیکھتی ہے تو میں بھی روز علی کو دیکھتا ہوں, تو اگر روز حسنین کو دیکھتی ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں. جناب فضہ نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے, تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی نے نقاب پہنے ہوئے ہوتی ہے, یا گھر میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو بطول کے سامنے ہوتا ہے. جناب سیدہ بی بی فضہ, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کنیز ہے تو آل محمد کی, ہماری یہ آقا ذاتی ہے, ہماری یہ مختومہ ہے. کیا کہنے ہوں گے اس بی بی کے کہ جب بھائی جان جناب فضہ عالیہ یہ ہے معراج, میں کل فضائل رہا ہوں اور آپ کی آنکھیں لمحہ بلمحہ اشک بار ہیں. یہ اس بی بی سے مودت کا نتیجہ ہے, اس آل محمد کے گھر کی کنیزی کا نتیجہ ہے کہ رسول نے جب بتلایا نا کہ حسنین جب حسین شہید ہوگا تو نہ میں ہوں گا, نہ علی ہوں گے, نہ بطول ہوگی. تو جناب سیدہ نے کہا تھا اس وقت کہ بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ فرمایا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے, جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے. تو وہاں بی بی نے دعا کی, پالنے والے میں ان کے لیے ایسی دعا کرتی ہوں کہ جنت میں میں قدم نہیں رکھوں گی حسین پر ایک ایک عزادار نے چلا جائے گا. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب سیدہ کی دعا سے ہیں. اور اس بی بی فضہ نے جب یہ بات سنی تو رسول کے قدموں میں بیٹھ گئی. اب میں 2 جملے مصائب کے کہنا چاہتا ہوں, اور وہ آج یہ ہے, یہ بی بی کا روزے پر میرا ہاتھ ہے کہ جناب فضہ رسول کے قدموں میں بیٹھ گئی. تو فرمایا فضہ بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا اتنے عرصے سے آپ کے گھر کی کنیزی میں ہوں, اتنے عرصے سے حسنین کے برتن مانجے ہیں, آج مجھے اجرت چاہیے, آج مجھے انعام چاہیے. رسول نے فرمایا فضہ کیا اجرت چاہیے؟ کتنی جنت چاہیے؟ کتنوں کی شفاعت چاہتی ہو؟ کتنی جنت کی مالک بننا چاہتی ہو؟ کون سی جنت چاہیے؟ بی بی نے قدموں کو چوم کے کہا سرکار میں جنت میں تو رہتی ہوں جہاں حسنین ہو, علی ہو, بطول ہو, آپ ہو, سیدہ زینب ہو, سیدہ کلثوم ہو, وہ گھر وہ جنت ہے. تو فرمایا پھر کیا چاہیے؟ فرمایا میری اتنی زندگی بڑھا دے کہ آج تم نے بتایا ہے کہ شام غریبہ سے شام کے بازار تک علی کی بیٹیوں پر پتھروں کی بارش ہوگی. میری اتنی زندگی بڑھا دے سیدانیوں کو پتھر بعد میں لگے اور فضہ کو پتھر پہلے لگے. رونے والوں یہ بی بی ہر جگہ پردہ بن کر علی کی بیٹیوں کا آگے رہی. مگر جب یزید نے دربار میں کہا نا کہ علی کی بیٹی زینب کون ہے, تو جناب فضہ نے رو کے کہا دربار میں کوئی حبشی بیٹھا ہے. تو 700 حبشی کھڑے ہو گئے. بی بی کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہاری ایک ملکہ تھی جس کا نام میمونہ تھا, بتاؤ گے کہ وہ آج کل کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ مدینے میں سادات کی کنیزی میں ہے. اس نے کہا اگر وہ بی بی یہاں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اگر تو قیدر نہ ہوتی تو ہم تیری زبان کاٹ دیتے. کجا شرابی کا دربار, بی بی نے کہا پہچانو میں تمہاری آقا زادی فضہ ہوں, اور میں اکیلی نہیں آئی, حاضہی زینب, حاضہی کلثوم, حاضہی رقیہ, حاضہی
परवाह, मेरे साथ कुलसूम भी है, ज़ैनब भी है, रुकैया भी है। शाह जी मुझे इस जगह की कसम, मैंने तारीख में ये पढ़ा है कि इस बीबी की वफादारी की इंतहा थी कि जब दोबारा शहजादी ज़ैनब शाम आई है ना, तो बीबी फजर की नमाज अली की बेटी की कब्र पे अदा कर दी, फिर पैदल चलकर सकीना की कब्र पे आ गई, फिर सकीना की कब्र पे मुजावरा बन के रात को दोबारा अली की बेटी की कब्र पे। ये रोने के लिए काफी है, ये रोने के लिए काफी है। और आप जानते हैं ना कि इस जगह के बारे में लिखा है कि कब्रिस्तान गरीबा में ये सारी जगहें जो थी, यहाँ पर शहजादी सकीना को दफन किया था। और जनाबे सज्जाद ने जब दफन किया था और गए थे, तो जनाबे रबाब ने कहा था कि हम क्या दोबारा आएंगे? अली की बेटी ज़ैनब ने कहा हम दोबारा आएंगे। अब जब दोबारा अली की बेटी आई है तो मुझे माफ कीजिएगा, बीबी कब्रिस्तान गरीबा में आई, एक एक कब्र को देखने लगी और रो के कहने लगी शायद यहाँ दफन थी, यहाँ दफन थी, यहाँ दफन थी। तो एक मजदूर गुजरी, उसने कहा बीबी किसको तलाश कर रही है? कहा भी कुछ अरसा पहले हम अपनी एक अमानत छुपा कर गए थे, मुझे हुसैन की बेटी सकीना की कब्र नजर नहीं आ रही। वो बीबी रोई, उसने कहा बीबी अभी थोड़ी देर के बाद तुझे सकीना की कब्र मिल जाएगी। उसने कहा वो कब? उसने कहा अभी अंधेरा होने दे, अंधेरा होने के बाद देखना, जिस कब्र पे चिराग ना जले समझ लेना वो हुसैन की यतीमा है। बीबी आज आ गए तेरे अज़ादार, बीबी आ गए तुझे खुशा देने के लिए। ये गिरिया था खुदा की कसम, खुदा की कसम। और इस बीबी की शहादत, आले मोहम्मद के घर में 25 मुहर्रम को 2 जनाजे उठे, एक जनाबे सज्जाद का, एक जनाबे फिजा का। सैयद सज्जाद ने मदीना में कहा अम्मा ना घबरा, अभी तेरे वारिस आ रहे हैं। मोहम्मद बाकर से कहा शाम जा, दादी की शहादत का वक्त करीब है, पहले दादी का जनाजा पढ़ा और फिर आना। इमाम मोहम्मद बाकर आए, क्या देखा? जनाबे ज़ैनब की कब्र पे बीबी फिजा के बाल कब्र पर है और रोकर बस एक ही जुमला कह रही है सज्जाद अब तो आजा, सज्जाद मेरे शाम के संगती अब तो आजा। मोहम्मद बाकर ने कहा दादी उठ, मैं आ गया। कौन आया? कहा मैं तेरा बाकर बेटा आया। फरमाया क्या मेरी वफा में कमी थी जो सज्जाद मेरी शहादत के वक्त नहीं आया? रोके कहा दादी शिकवा न कर, मेरे बाबा को जहर मिली है, मेरे बाबा ने कहा है जा पहले दादी का जनाजा बढ़ा फिर यहाँ आना। ये कहना था, मैं कुर्बान इस बीबी की वफा की। खड़ी हो गई और कहा मेरे अल्लाह इतनी जिंदगी बढ़ा दे, मैं दोबारा मदीने जाऊं, मैं सज्जाद के जनाजे पे अपने बालों को